سلسلے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے اندر جب کوئی بندہ بیعت ہوتا ہے تو اسے 5 معمولات بتائے جاتے ہیں: استغفار، درود شریف، تلاوت، وقوف قلبی اور مراقبہ کرنا۔ جب سالکین سے پوچھا جاتا ہے کہ مراقبہ کتنا کرتے ہو، تو سالکین کی طرف سے جواب یہ ہوتا ہے کہ مراقبہ تو ہوتا ہی نہیں۔ سالک کہتے ہیں چلنے والے کو، یعنی جو اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے اس پر چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ تو سالک اور مرید یہ کہتا ہے کہ استغفار بھی پڑھ لیتا ہوں، درود شریف بھی پڑھ لیتا ہوں، تلاوت بھی کر لیتا ہوں، فلاں تسبیح بھی پڑھ لیتا ہوں، حزب البحر بھی پڑھ لیتا ہوں، میں برکات مکیہ بھی پڑھ لیتا ہوں، فلاں وظیفہ بھی کر لیتا ہوں، لیکن مراقبہ نہیں ہوتا۔ تو سمجھ لیں، مراقبہ نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، مراقبہ کریں گے تو ہو جائے گا۔ مراقبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمت چاہیے، ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جب ہمت ارادے مضبوط ہوں گے تو مراقبہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بٹھانا پڑتا ہے۔ میرے حضرت فرماتے ہیں، جو بندہ یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی ہے، وہ یہ دیکھے کہ مجھے مصلی کے ساتھ کتنی محبت ہے۔ اگر مصلی پہ وقت زیادہ گزرتا ہے، مصلی پہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، نماز میں آئے اور بھاگنے کو دل نہیں کرتا، تو اگر مسجد میں بیٹھنے کو، مصلی پر بیٹھنے کو دل کرتا ہے، دل خوش ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے پہلے بٹھائیں۔ مراقبے کے لیے کسی خاص کیفیت کے اندر، حیت کے اندر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ مراقبے کے لیے تشہد کی حالت میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اختیار کر لیا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مراقبے کے لیے 4 زانو بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ مراقبے کے لیے ایک ٹانگ کو کھڑا کرنا، دوسری ٹانگ کو بچھا دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مراقبے کے لیے دونوں ٹانگوں کو کھڑا کر کے کپڑے کو مار لینا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ مراقبے کے لیے کرسی کے اوپر بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جس حالت میں، جس کیفیت میں، جس حیت کے اندر بیٹھنا چاہے اسی کیفیت کے اندر مراقبہ ہو جائے گا۔ اب کئی مرتبہ ساتھی کہتے ہیں کہ میں تو ایسے نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر نہیں بیٹھ سکتے تو کرسی کے اوپر بیٹھ کے مراقبہ کر لیں، اگر کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے تو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے مراقبہ کر لیں۔ اگر ہم نے کسی بھی حالت کو اپنا لیا تو ہمارا مراقبہ ہو جائے گا۔ مراقبے کے لیے وضو کرنا افضل ہے، شرط نہیں ہے۔ وضو کر کے مراقبہ کر لیں تو باعث برکت ہے، اور اگر وضو نہیں ہے تو بغیر وضو کے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے اندر کسی پہ غسل فرض ہو گیا، اس نے غسل کرنا ہے، غسل کے اندر کچھ تاخیر ہو رہی ہے، لائٹ چلی گئی، پانی ختم ہو چکا ہے، سردیوں کا موسم ہے تو پانی ٹھنڈا ہے، وہ کچھ انتظار میں ہے تاکہ معقول انتظام ہو سکے۔ اب یہ بندہ اپنے بیڈ کے اوپر بیٹھ کے یا ٹیک لگا کے صوفے پہ بیٹھ کے مراقبے کی نیت کر لے تو اس کا بھی مراقبہ ہو جاتا ہے۔ خواتین جو سلسلے کے اندر داخل ہوتی ہے
ان کے جب ہر مہینے شرعی ایام آتے ہیں جن کے اندر نماز کی چھٹی ہوتی ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، وہ ان ایام کے اندر مراقبہ کر سکتی ہیں، ان ایام کے اندر مراقبہ کر کے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ مراقبے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، وضو کرنا ضروری نہیں، جب چاہے مراقبہ کر سکتے ہیں۔ مراقبے کے لیے مسجد کے اندر بیٹھنا، خانقاہ کے اندر بیٹھنا، مصلی کے اوپر بیٹھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ دفتر کے اندر بیٹھ کے مراقبہ کرنا چاہیں، مراقبہ ہو جائے گا۔ آپ اپنی دکان کے اندر بیٹھ کے مراقبہ کرنا چاہیں، مراقبہ ہو جائے گا۔ آپ ملازمت کرتے ہوئے 1 گھنٹے کا ریسٹ ملا، آپ اپنی آرام والی جگہ پہ گئے، لیٹ گئے یا بیٹھ گئے، وہاں مراقبہ کیا، وہ بھی مراقبہ ہو جائے گا۔ آپ سفر کر رہے ہیں، جہاز کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، بس کا سفر ہے، گاڑی نہیں چلا رہے، پیچھے یا آگے فرنٹ سیٹ کے اوپر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تب بھی آپ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ کوشش یہ کیا کریں، جب آپ کا سفر ہو، ٹرین کا سفر ہو، بس کا سفر ہو یا کار کے اندر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی اور گاڑی کے اندر سفر ہے، تو اپنے چہرے کے اوپر رومال ڈال کے مراقبے کی نیت کر لیا کریں۔ ایک تو اگر بس والے کوئی فلم چلا لیتے ہیں، آپ کی نظر نہیں پڑے گی۔ اسی طرح جو بسوں کے اندر کام کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں، جب وہ چیزیں پیش کرنے کے لیے آتی ہے تو بار بار ان کے اوپر ہماری نظر نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سوار ہونے والی خواتین بھی ہوتی ہیں جو ہمارے آگے دائیں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی رومال کی وجہ سے نظر نہیں پڑے گی، اور ہم نے رومال چہرے پہ ڈال کے مراقبہ شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ ذکر کی برکات بھی عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پہ، میں ممبر کے اوپر بیٹھ گیا، کرسی کے اوپر، سیٹ کے اوپر، میں نے مراقبے کی نیت کی، بیٹھے بیٹھے میں سو گیا۔ جب میرا سفر شروع ہوا تھا تو اس وقت 7 بج رہے تھے۔ جب 11 بجے میری آنکھ کھلی تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے 7 بجے مراقبہ شروع کیا، 5-10 منٹ کے بعد مجھے اونگ آ گئی، نیند آ کر میں یوں ہوتا ہوں، کبھی یوں ہوتا ہوں تو کبھی کچھ ہوتا ہوں۔ یہ جو میں نے 4 گھنٹے بیٹھ کر نیند کی ہے، اللہ 4 گھنٹے ذکر کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ مراقبہ ایسی چیز ہے، بندے کی نیند بھی پوری ہو جاتی ہے، ذکر کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ تو یہاں تک فرماتے ہیں، جب رات کو سونے کے لیے آپ بستر پہ آؤ، بستر پہ آ کے مسنون اعمال کریں، اعمال کرنے کے بعد آنکھیں بند کر کے نیت کر لیں، میرے دل کے اندر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل اللہ اللہ بول رہا ہے۔ اگر آپ کو پہلے نیند نہیں آتی ہوگی، جلدی نیند آ جائے گی، آپ عشاء کی نماز کے بعد مراقبے کی نیت کر کے لیٹ گئے، فجر کی نماز کے وقت کسی نے اٹھایا، پوری رات اللہ ذکر کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن ان 2 مراقبوں کے اندر فرق ہے، بیٹھا ہوا مراقبہ اور ہے، لیٹنے والا مراقبہ اور ہے۔ لیٹ کے مراقبہ کریں گے صرف ثواب ملے گا، وہ مراقبے کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں، نیند آ جاتی ہے، اللہ ثواب بھی دیتے ہیں اور وہ سارا وقت مراقبے کے اندر شمار ہوتا ہے۔ مراقبے کیسی چیز ہے؟ مراقبہ کرنا کیسے ہوتا ہے؟ جب مراقبہ کرنے کے لیے بیٹھے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیں۔ آنکھوں کو بند کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یکسوئی کے لیے، توجہ کے لیے، دل جمی کے لیے، توجہ بنانے کے لیے آنکھیں بند کر لی جائیں تو یہ یکسوئی بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سر کا جھکانا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، اگر بندہ سر جھکا لیتے توجہ بن جاتی، بندہ سر یوں رکھ کے یا پیچھے ٹیک لگا کے مراقبہ کرتا ہے تب بھی بندے کا مراقبہ ہو جاتا ہے۔ تو آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں، پھر دل کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے کئی ساتھی جو مراقبہ کرتے ہیں وہ زبردستی کرتے، بول اللہ کیوں نہیں بولتا؟ تو ایسے دل نہیں بولے گا، بالکل اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بیٹھ جائے۔ مجھے دیکھیں، میں بیٹھا آپ کے سامنے ہوں، میں نے صرف آنکھیں بند کی، اب میرا مراقبہ شروع ہو گیا، میں نے یوں کیا ہے،
کب آواز آئے گی، کب بولے گا، نہیں۔ جیسے ہم موبائل کے اندر کسی کی تلاوت سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، بیان سنتے ہیں، آواز کہاں سے آتی ہے؟ موبائل سے آ رہی ہے۔ آواز اگر کلیئر آ رہی ہو ہم یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں نہیں، بلکہ یہاں بیٹھے ہیں، آواز آ رہی، بڑے اطمینان سے سنتے ہیں۔ مراقبے کے اندر اپنے دل کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہوتی، بلکہ مدھم توجہ دینی، آرام سے بیٹھے، آنکھیں بند کریں کہ میرے دل کے اندر اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، یہ تصور کرنا ہوتا ہے، زبان سے کچھ نہیں پڑھنا، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ تصور کر کے آپ بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد آپ کو نیند آ جائے، آپ کو خیالات آئیں، ایک مرتبہ بھی توجہ نہ بنے، آپ کا یہ سارا وقت مراقبے کے اندر شمار ہوگا۔ آپ مراقبے کی لذت اٹھا کے دیکھیں، مراقبہ پابندی کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کا من یہ چاہے گا کہ میں روزانہ مراقبے کا اہتمام کروں۔ مراقبے کے لیے 3 اوقات سب سے بہترین ہیں۔ نمبر 1، تہجد کے وقت مراقبہ کرنا، اس سے دل کی صفائی جلدی ہوتی ہے، دل جلدی روشن ہو جاتا ہے۔ دوسرا، نماز فجر سے لے کر اشراق تک یہ وقت بھی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت مراقبہ بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور تیسرا، عصر سے لے کر مغرب تک یہ جو وقت ہے اس میں بھی مراقبہ بندے کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، لیکن یہ 3 اوقات میں سے 2 اوقات تو وہ ہے جن کے اندر ہمارے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت چائے کا ہوتا ہے، عصر کے بعد کا وقت پکوڑے اور سموسے کا ہوتا ہے، عصر کا وقت بچوں کا ٹیوشن جانے کا ہوتا ہے، عصر کا وقت کھیل کود کا ہوتا ہے، عصر کا وقت کرکٹ میچ کا ہوتا ہے۔ جب اس طریقے سے ہماری مصروفیات اور چیزوں کے اندر بڑھے گی، پھر مراقبے کے لیے وقت ہم نہیں نکال سکیں گے۔ اور یہ 3 اوقات جو ہیں، تہجد، فجر کے بعد، عصر کے بعد، ان 3 اوقات کا تذکرہ باقاعدہ بخاری شریف کے اندر آیا ہے کہ ان 3 اوقات کے اندر تم کیا کرو، مدد حاصل کرو۔ جس کے پاس تہجد میں وقت نہیں ہے، فجر کے بعد وقت نہیں ہے، عصر کے بعد وقت نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ بہترین آسان نسخہ فری کے اندر اذان کی آواز، ایک تو ہر وقت باوضو رہا کریں، وضو ٹوٹ جائے وضو کریں، وضو ٹوٹ جائے وضو کریں، وضو ٹوٹ جائے وضو کریں، ہر وقت باوضو رہے۔ جب مسجد کے مینار سے اذان کی آواز بلند ہو، اذان کی آواز سن کے فوراً مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے سنتیں ادا کریں، نفل ادا کریں، نفل ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس 7، 8، 10 منٹ باقی ہوں گے، 5 منٹ باقی ہوں گے، 3 منٹ جماعت کھڑی ہونے کے اندر باقی ہوں گے، آپ وہ وقت مراقبے کے اندر گزار لیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے گی، آپ کو نماز کے اندر خشوع خضوع نصیب ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ کو مراقبے کے لیے علیحدہ وقت بھی نہیں نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ نے روزانہ ہر نماز کے ساتھ 3 منٹ کا مراقبہ کرنا شروع کر دیا، نمازیں کتنی ہیں؟ 5، 5 تیاں 16، 5 تیاں 15، تو 15 منٹ کا مراقبہ ہوا نہ ہوا؟ اس سے آسان بھی کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ مراقبہ کریں گے